بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات۔ سبق نمبر 3 ہے قضیہ شرطیہ۔ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد تمرین اس کی چل رہی تھی۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے کچھ جملوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، ابھی یہ اسی تمرین کا دوسرا پارٹ ہے۔ 7ویں مثال ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ اس میں سے آیا قضیہ کون سا ہے، شرطیہ ہے یا حملیہ ہے۔ شرطیہ ہے تو اس کی کون سی قسم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بکر شاعر ہے یا کاتب، یہ شرطیہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں دو جملے، شاعر ہے یا کاتب ہے، یہ اصل میں اس طریقے سے تھا۔ تو چونکہ دو جملے ہیں جن کے بارے میں سچ یا جھوٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ شرطیہ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ شرطیہ میں آیا متصلہ ہے یا پھر یہ منفصلہ ہے۔ تو شرطیہ میں یہ اگلی قسم ہے منفصلہ۔ منفصلہ اس لیے ہے کہ جس میں ایک مقدم اور تالی میں جدائیگی کا یا تو اثبات ہوتا ہے یا اس کی جدائیگی کی نفی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ جدائیگی کا اثبات کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ پھر شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں تھی، ایک تھا انادیہ، دوسرا تھا اتفاقیہ۔ انادیہ میں یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، جمع ہو ہی نہیں سکتی، اور اتفاقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اتفاقاً دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پایا جاتا، لیکن دونوں فی نفسی ہی وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ انادیہ نہیں ہے بلکہ یہ اتفاقیہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں ان کا فی نفسی ہی جمع ہونا ممکن ہے کہ ایک شخص شاعر بھی ہو اور وہ شخص کاتب بھی ہو، لیکن اس وقت یہ دونوں جمع نہیں ہو رہی، بلکہ اتفاقی طور پر ایک پایا جا رہا ہے اور ایک نہیں پایا جا رہا۔ تو اس لیے شاعر ہے یا کاتب ہے، تو یہ قسم ہے اتفاقیہ۔ پھر اسی طریقے سے شرطیہ منفصلہ کی جو 3 قسمیں تھی، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلف۔ حقیقیہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی بھی نہ جائیں، دونوں چیزوں کا بیک وقت انکار بھی نہ کیا جا سکے، بلکہ دونوں میں سے ایک کا پایا جانا لازم اور ضروری ہو۔ ایسی بات یہ نہیں ہے، اور یہ بلکہ اس کو آپ بنائیں گے مانعۃ الجمع بنائیں گے، کہ مانعۃ الجمع ہم اس کو اس لیے بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو بکر کہنے والا ہے وہ یا تو اس کو شاعر سمجھ رہا ہے یا اس کو کاتب سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ اس کے نزدیک ان دونوں میں سے ایک چیز ہے، دونوں نہیں ہے، اگرچہ فی نفسی یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مانعۃ الجمع ہے کہ دونوں کہنے والے کی نظر میں یا کہنے والے کے خیال میں دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، تو یہ مانعۃ الجمع ہے۔ البتہ یہ مانعۃ الخلف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ تو شاعر ہو اور نہ ہی وہ کاتب ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کو بنایا ہم نے مانعۃ الجمع۔ زید گھر میں ہے یا مسجد میں؟ تو پہلی بات یہ کہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ حملیہ نہیں ہے، حملیہ تو دو مفرد سے مل کر بنتا ہے، یہ شرطیہ ہے۔ اور شرطیہ کے بعد آگے اگر آپ غور کرتے ہیں کہ شرطیہ کی پھر 2 قسمیں تھیں، متصلہ ہے یا پھر یہ منفصلہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ضد ہونا بتایا جا رہا ہے، جدائیگی ہونا بتائی جا رہی ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو بنانا ہے منفصلہ۔ شرطیہ کی قسم منفصلہ ہوگی۔ پھر منفصلہ ہے تو آگے پھر 2 باتیں ہیں، اس میں ایک ہے انادیہ، دوسری ہے اس کے اندر اتفاقیہ۔ تو اس میں آپ اس کو بنائیں گے انادیہ۔ انادیہ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے کیونکہ اگر زید گھر میں ہے تو وہ مسجد میں نہیں ہو سکتا، اور اگر زید مسجد میں ہے تو وہ گھر میں نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کا پایا جانا ممکن ہو، کہ گھر میں بھی ہو اور وہ مسجد میں بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ دیکھیں، خالد بیمار ہے یا تندرست ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ حملیہ نہیں، بلکہ جتنی مثالیں حضرت نے ذکر کی ان میں سے کوئی بھی قضیہ حملیہ نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری قضیہ شرطیہ ہے۔ شرطیہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے شرطیہ کی قسم تھی، ایک تھی متصلہ، دوسری تھی منفصلہ۔ تو یہ متصلہ نہیں ہے، کیونکہ متصلہ میں اول کے اثبات سے دوسرے کی اثبات یا نفی کی جاتی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اندر جدائیگی کا اثبات ہو یا جدائیگی کی نفی کی جائے تو وہ منفصلہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ایسے ہی ہے، دونوں کے اندر جدائیگی ہے، لہذا یہ منفصلہ ہے۔ اب جب یہ قضیہ منفصلہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی 2 قسمیں تھی، ایک تھی انادیہ، دوسری تھی اتفاقیہ۔ انادیہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، اور یہ وہی ہے، کیونکہ یا تو وہ بیمار ہوگا یا وہ تندرست ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار بھی ہو تندرست بھی ہو، دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے منفصلہ کی قسم ہے انادیہ۔ اس کے بعد جو آگے 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں اگر آپ دیکھتے ہیں حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف، تو اس میں سے ایک قسم ہے حقیقیہ۔ حقیقیہ یہ قسم اس لیے ہے کہ حقیقیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دونوں بیک وقت نہ پائے جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، دونوں بیک وقت پائے جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے ایک پایا جائے گا اور ایک نہیں پایا جائے گا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، یا تو بیمار ہوگا یا تندرست ہوگا، ایک پایا جائے گا اور ایک نہیں پایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ یہ بھی قضیہ شرطیہ کی قسم ہے منفصلہ۔ دیکھیں منفصلہ کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ جملے میں دیکھ لیں نا یا الف آ رہا ہے تو وہ قضیہ منفصلہ ہی ہوتا ہے، متصلہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس میں یا الف یا آ رہا ہے اس لیے قضیہ منفصلہ ہے، کیونکہ دونوں جملوں کے درمیان جدائیگی کو یا الگ ہونے کو، علیحدہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے، تو قضیہ شرطیہ کی قسم ہے منفصلہ۔ اچھا، منفصلہ میں پھر 2 قسمیں تھی، ایک تھی انادیہ
اور دوسری تھی اتفاقیہ. تو دیکھیں یہ انادیہ ہے، ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، کیونکہ اگر کھڑا ہوا ہوگا تو پھر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ کھڑا ہوا نہیں ہوگا. تو اس لیے قسم ہے شرطیہ منفصلہ کی قسم ہے انادیہ. اچھا اس کے بعد آگے 3 قسمیں تھی، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. ان تینوں میں سے کون سی قسم ہے؟ ان تینوں میں سے اس کو حقیقیہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ حقیقیہ میں آپ کو معلوم ہے دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، بلکہ ایک تیسری صورت بھی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہو. تو اس لیے حقیقیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مانعۃ الجمع ہے کہ دونوں کا جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے، کہ کھڑا ہوا بھی ہے اور بیٹھا ہوا بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. البتہ مانعۃ الخلو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ پائے جائیں. مطلب کیا ہے، خلو ہو سکتا ہے، مانعۃ الخلو نہیں، خلو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ پائے جائیں بلکہ وہ کیا ہو، وہ لیٹا ہوا ہو. تو اس لیے شرطیہ منفصلہ انادیہ کی قسم ہے مانعۃ الجمع. اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ بات نہیں کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ 2 مکمل جملے ہیں، 2 مکمل قضیے ہیں. دوسری بات یہ کہ قضیہ شرطیہ کی قسم تھی متصلہ ہو یا منفصلہ ہو. تو قضیہ شرطیہ کی قسم ہے متصلہ. اس کو ہم نے متصلہ کیوں بنایا ہے؟ دیکھیں متصلہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی جملے کے اس بات سے دوسری جملے کا اس بات یا دوسرے جملے کی نفی کی جاتی ہے. تو یہ پہلا جملہ اگر رات ہوگی تو پھر اس جملے سے دوسرے جملے کی نفی کی جا رہی ہے سورج نہیں ہوگا، یعنی سورج نکلا ہوا ہو اس کی نفی کی جا رہی ہے، یہ والی بات نہیں ہے. تو پہلے جملے کے اس بات سے دوسرے جملے کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے شرطیہ کی قسم ہے متصلہ. اب شرطیہ کی قسم متصلہ ہے، پھر متصلہ کی آگے قسم کون سی ہے؟ متصلہ کی آگے قسم ایک تو ہے لزومیہ، دوسری ہے اتفاقیہ. تو اتفاقیہ تو ہو نہیں سکتی، بلکہ یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر رات ہے تو سورج نہیں ہے، اگر سورج ہے تو رات نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قسم ہے یہ لزومیہ ہوگی، یہ اتفاقیہ نہیں ہوگی. 12 نمبر مثال دیکھیں، اگر سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 جملے ہیں، 2 قضیے ہیں اور 2 مفرد نہیں ہے. اگر 2 مفرد ہوتے تو یہ اس نے حملیہ ہونا تھا. تو قضیہ شرطیہ ہے. پھر قضیہ شرطیہ میں دوسری بات تھی کہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے. تو دیکھیں آپ نے اس کو متصلہ بنانا ہے. متصلہ اس لیے بنانا ہے کہ اس میں اول کے وجود پر ثانی کا وجود یا ثانی کی نفی کی جاتی ہے. تو یہاں پر اول قضیہ ہے سورج نکلے گا، اس کے اس بات پر ثانی کا بھی اس بات کیا جا رہا ہے، تو اس لیے قضیہ شرطیہ کی قسم ہوگی متصلہ. پھر متصلہ کا آپ کو معلوم ہے کہ آگے 2 قسمیں تھی، ایک تھی لزومیہ، دوسری تھی اتفاقیہ. تو یہاں پر یہ لزومیہ ہے، کیونکہ جب بھی سورج نکلے گا تو زمین کا روشن ہونا یہ لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو اور زمین روشن نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے متصلہ کی قسم ہے یہ لزومیہ. اس کے بعد اگلی جو مثال ہے، اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اوپر پڑھ لی ہے شرطیہ متصلہ لزومیہ. شرطیہ تو اس لیے کہ یہاں پہ 2 جملے ہیں، 2 قضیے ہیں. متصلہ اس لیے کہ اول کے وجود پر ثانی کا اس بات کیا جا رہا ہے. تو یہ شرطیہ متصلہ ہے. اور اس کے بعد لزومیہ ایسے ہے کیونکہ وضو کے کرنے پر نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے. وضو کرنا یہ لازم ہے، نماز کا صحیح ہونا ملزوم ہے. اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر نماز صحیح ہونا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وضو کرنا بھی لازم اور ضروری ہے. تو اس لیے اس کی قسم ہے یہ لزومیہ. اس کے بعد آگے ہے، اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر والی آپ نے 2 مثالیں سمجھ لی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قضیہ شرطیہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کی قسم متصلہ ہے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے، یہ اول قضیہ ہے. پھر اس قضیے کے اوپر دوسرے قضیے کا اس بات کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ قضیہ متصلہ ہے. اور متصلہ میں پھر یہ لزومیہ ہے، کیونکہ اگر ایک شخص نے ایمان لایا ہے پھر اس نے اعمال صالحہ کی ہیں تو لازمی بات ہے وہ جنت میں بھی جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے. تو اس لیے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، آدمی نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. یہ اس تمرین کی آخری مثال ہے جس کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ ہے. شرطیہ میں دوسری بات ہم نے جو سمجھنی تھی کہ آیا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے. تو دیکھیں متصلہ نہیں بلکہ یہ منفصلہ ہے، کیونکہ منفصلہ میں دونوں قضیوں میں جدائیگی کا اس بات یا پھر اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ دونوں قضیوں کی جدائیگی کا اس بات کیا جا رہا ہے. تو اس لیے شرطیہ کی قسم ہے منفصلہ. پھر منفصلہ میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 قسمیں تھی، ایک تھی انادیہ، دوسری تھی اتفاقیہ. تو یہ منفصلہ کی قسم ہے انادیہ. انادیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتا ہے، بیک وقت وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، کسی صورت نہیں جمع ہو سکتی. اس لیے آدمی یا تو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نیک بخت بھی ہو اور وہ بدبخت بھی ہو، پاسبل نہیں ہے یہ. تو اس لیے انادیہ. پھر اس کے بعد آخری چیز رہ گئی تھی کہ وہ جو اس کی 3 قسمیں تھی شرطیہ منفصلہ کی، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو. تو ان تینوں میں سے یہ حقیقیہ قسم ہے، کیونکہ حقیقیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقیقیہ اور شرطیہ منفصلہ کی وہ قسم ہوتی ہے
کہ دونوں نہ پائے جائیں یہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اور دونوں پائے جائیں یہ بھی ممکن نہیں ہوتا، بلکہ دونوں میں سے ایک پایا جاتا ہے اور ایک نہیں پایا جاتا۔ اور ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ نیک بخت اور بد بخت ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نیک بخت بھی نہ ہو بد بخت بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا تو نیک بخت ہوگا یا پھر وہ بد بخت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ تمرین مکمل ہوتی ہے۔